بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ ہاتھ میں کالا ناگ پکڑے اور جنگلی شیر پر سواری کرنے والے ایک اللہ والے اور اس کے مرید کا ہے۔ ایک ایسا مرید جو سینکڑوں میل گھنے جنگلوں سے ہوتا ہوا اور جنگلی جانوروں اور وحشی ڈاکوؤں سے بچتا ہوا جب اس اللہ والے کی چوکٹ پر پہنچتا ہے تو وہاں جا کر اس کا سامنا ایک ایسی مصیبت سے ہوتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج کا یہ واقعہ بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران کے شہر تالقان میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے ایک اللہ والے بزرگ سے بے حد عقیدت تھی۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور اس شخص کو حضرت سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ان کا دیدار اور ان کی زیارت کرنے اور ان سے باتیں کرنے اور کچھ سیکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ لیکن تالقان اور حرقان کے درمیان میں ایک رستہ تھا جو جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس رستے سے جنگلی جانوروں اور ڈاکوؤں کا ڈر اسے ہمیشہ اس سفر سے روک دیتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اسے سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شوق دیدار اور شوق زیارت میں آخرکار اس نے سامان سفر باندھ ہی لیا اور حرقان کی طرف سفر پر نکل گیا۔ کئی دن اور کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کیا۔ آخرکار وہ لمبا سفر طے کرتا ہوا خارقان پہنچ ہی گیا۔ خارقان پہنچ کر اس کے دل کو اطمینان ہوا کہ آخر وہ حضرت کے گاؤں پہنچ ہی گیا ہے۔ اس نے وہاں کے مقامی لوگوں سے حضرت کے گھر کی معلومات لے لی۔ حضرت بہت ہی مشہور تھے، تو ایک مقامی شخص نے اس کو حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کڑکدار آواز آئی۔ کون ہے؟ وہ شخص تھوڑا سہم گیا۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت کے گھر جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے بڑی ہی پیاری سی آواز آئے گی اور مہمان نوازی ہوگی، اندر بلایا جائے گا، عزت سے بٹھایا جائے گا۔ لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ چنانچہ وہ شخص بولا کہ میں تالقان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا ایک عقیدت مند ہوں، ان سے بے حد محبت کرتا ہوں اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے اس کی بیوی نے اسی کڑکدار آواز میں اور کڑوے لہجے میں کہا، اے پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر طے کر کے اس آدمی سے ملنے کی؟ اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے تو یہاں آیا ہے؟ یہ کہاں کا حضرت اور کہاں کا بزرگ ہے؟ تم نے شاید دھوپ پر اپنے بال سفید کیے ہیں، تمہاری عقل پر تو رونے کا دل کرتا ہے، تمہیں کوئی کام دھندا ہے ہی نہیں، اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ ارے جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو، انہوں نے تو صرف دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، ابھی وقت ہے جہاں سے آئے ہو الٹے پیر واپس لوٹ جاؤ، اس کے چکر میں نہ پڑو، اس کے چکر میں پڑو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو اور ان کی باتوں کو دیکھو، یہ حضرت کی بیوی ہے اور یہ کتنی بد زبان اور کتنی کڑوی ہے۔ ویسے تو یہ بد اخلاق ہے، چلو میرے بارے میں تو اس نے اتنی ساری باتیں بول دی، یہ کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بری بری باتیں کی، حضرت کے علم سے تو ساری دنیا جگمگا رہی ہے اور حضرت کی بیوی پر تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر اس کے گھر سے واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اتنا وقت لگا کر مہینوں کا سفر طے کیا، تو حضرت سے ملے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا، اور ان کی بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ تو ضرور پوچھ کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی وہاں کے مقامی لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤ، حضرت اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہیں اور وہ جنگل میں لکڑیاں لانے گئے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ عقیدت مند جنگل کی طرف نکل پڑا، تو راستے میں اسے شیطان نے بہکایا کہ کہاں جا رہے ہو، کون سا شیر، کیسا شیر، کس کے چکر میں پڑے ہو؟ اگر یہ اتنا بڑا ہوتا تو ان کی بیوی اچھی نہ ہوتی، وہ اپنی بیوی کی تربیت نہ کر دیتے؟ وہ شیطان عجیب و غریب وسوسے
उस शख्स के दिल में डाल रहा था ताकि वो शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन वो शख्स बड़ा अकीदतमंद था। वो ला हौला वला पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थीं। इन्हीं सोचों का ताना बाना बना हुआ था और वो चलता जा रहा था। तो क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और साथ में उसने लकड़ियों का गड्ढा भी रखा हुआ है और हाथ में काला सांप पकड़ा हुआ है। वो शख्स पहचान गया कि शेर की पीठ पर बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग है। चुनाचे ये अकीदतमंद उस बुजुर्ग के करीब गया और उनसे मुखातिब हुआ कि हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है। यहाँ पर आपने हर जानवर को अपने काबू में कर लिया है और जानवरों के बादशाह शेर को भी अपने काबू में कर लिया है, जहरीले सांप को भी अपने काबू में कर लिया है और घर में आपकी बीवी बेकाबू है। आपने उसको काबू में क्यों नहीं किया? वो इतनी बदजुबान, इतनी बदअखलाक है। हजरत, ये क्या माजरा है? मुझे समझ में नहीं आया। हजरत ने बड़े प्यार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो। सब्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है और अल्लाह ने मुझे ये जो मकाम दिया है, मैं इस शेर की पीठ पर बैठा हूँ और जो सांप मेरे हाथ में है, जो मुझे काट नहीं सकता, और ये शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता, और ये मेरी नौकरी कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मैं आपको बताता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, जी हजूर, मुझे जरूर बताइए। तो शेख साहब ने फरमाया, ये मेरी बीवी की बदजुबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया है। अगर मैं सब्र ना करता तो ये शेर मेरा फर्मा बरदार ना होता। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ऊंचा मकाम अता करता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।